لیکن آپ اگر پچھلے 3 سال کا ایک تجزیہ لیں اور پھر بلوچستان کی ماضی کے اندر بھی آپ جائیں اور اپوزیشنز کے ساتھ جو رویہ رہتا تھا اس کا بھی ایک تجزیہ لیں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. میں آپ کو زندہ مثال دوں گا. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سردار کھتران صاحب. انہوں نے پچھلے گورنمنٹ کا پورا ٹینیور تقریباً ہاؤس اریسٹی اور اریسٹ میں ہی گزارا, اور جیسے ان کی گورنمنٹ گئی ان کو کورٹ سے ساری چیزیں فری ہو گئیں, آ گئے. دیکھیں اصل مقصد 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہم مکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میرا ایک سوال بنتا ہے اپوزیشن سے کہ آخر وہ ایک موقف بنا لیں کہ ان کا اعتراض حکومت پہ کس چیز پہ ہے. اگر ان کا اعتراض اس بات پہ ہے کہ حکومت ڈیلیوری نہیں دے رہی, حکومت ناکامیاب ہے, حکومت بلوچستان کے لوگوں کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہی ہے, بقول ثنا بلوچ صاحب کے کہ جی پیسے جو ہیں نا وہ ایجوکیشن, ہیلتھ, لوگوں کی سوشل لائف, روزگار پہ خرچ نہیں ہو رہے, تو ایک ڈیبیٹ یہ ہے, ایک اس پہ اگر ہم بحث کر لیں. دوسری جگہ انہی کی طرف سے آتا ہے کہ جی ہمارے حلقوں میں مداخلت ہو رہی ہے. اس کو بھی میں ذرا کلیئر کر لوں کہ دیکھیں ہم ایک حکومت ہیں, ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہاں وہ اگر ہماری جگہ پہ ہوتے یقینی طور پہ حکومت کی جورسڈکشن پوری بلوچستان ہے, چاہے اس میں اپوزیشن کے حلقے ہوں یا گورنمنٹ کے حلقے ہوں یا کسی کے بھی حلقے ہوں, حکومت ہر جگہ کام کر سکتی ہے. تیسری بات ان کی یہ ڈیبیٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کام بھی کریں لیکن آپ جو ہے نا وہاں ہمارے مشورے پہ صرف کام کریں. تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم کیا اتحادی ہیں, ہم کیا کولیشن کے پارٹنر ہیں. ہم اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ایک اپوزیشن کا رول پلے کریں. آپ ہم سے وہ توقعات رکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جیسے کوئی کولیشن پارٹنر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نازیادتی کر رہے ہیں اور آپ ہم سے ناراض ہیں, یا تو پھر آپ اعلان کر دیں کہ ہم بھی حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو مہربانی کر کے کولیشن پارٹیاں ہمیں بھی اپنے ساتھ حصے دار بنا لیں, حکومت میں لے لیں, پھر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہاں اگر آپ کو یہ شکایت ہو کہ آپ ہمارے حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں کر رہے, پھر آپ کو عوام بھی خوش آپ سے ہوگی. میں مثال دیتا ہوں, دیکھیں جی اسکول میرا نہیں ہے, اسپتال میرا نہیں ہے, روڈ میرا نہیں ہے, اسپورٹس کمپلیکس میرا نہیں ہے, ہیلتھ کارڈ میرا نہیں ہے, ڈگری گرلز کالج میرا نہیں ہے, یونیورسٹی کیمپس میرا نہیں ہے, ویمنس سینٹر میرا نہیں ہے. یہ اس حلقے میں سب کا ہے, اس میں مخالفین کے بھی بچے جائیں گے, ہماری پارٹی کے بھی جائیں گے, وہ پارٹیاں جو آپ اور ہم سے بھی ہٹ کر ہیں ان کے بھی جائیں گے. تو میرا ایک مقصد ہے, ہاں آپ کا ویلڈ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ جی ہمارے حلقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, ہمارے حلقوں میں کام نہیں ہو رہا, ہمارے حلقوں میں اسکول نہیں بن رہے, اسپتال نہیں بن رہے, پھر ہم آپ کے قصوروار ہیں. تو یہ 3 ڈیبیٹ ہیں. اگر ان 3 ڈیبیٹوں پہ ہم سے بات کرنی ہے, ہم حاضر ہیں, کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ نشست کریں گے, میڈیا پہ ہم آپ کے ساتھ ٹاک کریں گے. لیکن اگر میں نہ بانو والی بات ہے اور کچھ اور بات ہیں تو وہ بھی میڈیا کو کھل کے بتا دیں. صاحب وہ کہتے ہیں کہ تختی جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے ارکان کی لگ رہی, جو ان حلقوں میں نان الیکٹڈ ہے, جو ہم الیکٹڈ ہیں ہمارے ناموں کی تختی نہیں لگے گی, ان کی لگ رہی ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, قانونی طور پہ تختی کسی کی بھی نہیں لگ سکتی. حکومت بلوچستان کے ڈپارٹمنٹ کی صرف تختی لگ سکتی ہے. لیکن دیکھیں خواہشات کو, یہاں چوراہے پہ 10 تختیاں لگی ہوئی ہیں, مثال جو آتا ہے اپنی تختی لگا جاتا ہے. میں نے بی این پی کی تختیاں دیکھی ہیں, میں نے جے یو آئی کی تختیاں دیکھی ہیں. میں نے اس دور کے اندر 4 مہینے 3 مہینے پرانی بات بتاؤں کہ پشین کے اندر ایک روڈ ہے, ہمارا سرکاری ایکسین اور مولانا صاحب صدیق صاحب خود ایم پی اے ہیں, ایک روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن جا کے فیتے کاٹ رہی ہے, پیسے سرکار کے ہوتے ہیں. اب یہ خوشی, ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی تختی جا کے لگائے, تختی صرف ڈپارٹمنٹ کی لگ سکتی ہے. ہاں خواہشات کو میں ختم نہیں کر سکتا. آپ کو یہاں بھی ملے گا کہ ایک ہی پارٹی کے 6 لوگ تختی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی بی اے پی کے, ہماری بھی تختی لگے, ایک اور گروپ آتا ہے کہتے ہیں ہماری بھی لگے, کولیشن کے آتے ہیں ہماری بھی لگے. ہاں ہم نے گورنمنٹ کو یہ ضرور ہدایت دی ہیں, جہاں بھی اللیگل تختیاں ہیں, جہاں بھی نان کنسرنڈ تختیاں ہیں, ان کو ہٹایا جائے. صرف حکومت بلوچستان کی تختی لگنی چاہیے. جام کمال کی بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ جناب عارف حسنی صاحب کے وزیر روڈ اور وزیر بلڈنگ یا کسی اس کی لگنی چاہیے, باقی کسی کی نہیں لگنی چاہیے. سر سردار بن صاحب نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کو فنڈ دیے گئے ہیں, بجٹ میں انہیں نظر انداز کیا گیا. اتحادی بھی, آپ کے اتحادی بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں میرے جو
तजवीज़ करदा जो स्कीमात थी उनको नज़रअंदाज किया गया, वो भी खुश नहीं है, अपोजिशन तो वैसे ही खुश नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा, हालांकि माशाल्लाह हमारे साथ पीटीआई के सारे दोस्त हैं, सरदार साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और पिछले तकरीबन कुछ माह से वो कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज़ होते हैं, कभी खुश होते हैं। मैं जैसे आपको पहले कहा, देखिए हुकूमत जब काम करती है कहीं पे भी, बहुत सारे जगहों पे जब काम करती है तो बहुत सारे तजावीज़ आते हैं। कुछ तजावीज़ ऐसे आते हैं डिपार्टमेंटल आते हैं, कुछ हमारे डिप्टी कमिश्नर से आते हैं, कुछ हमें सोशल मीडिया, सियासी लोग, इदारे सबकी तरफ से आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर अच्छी तजवीज़ को जो उस पब्लिक के फ़ायदे में है उसको हम रखें। हाँ, अगर कोई ऐसी स्कीम है, मैं आपको मिसाल दूंगा, बाग रोड है पिशीन का, मेरा ख्याल आप लोग गवाह होंगे, पूरे बलूचिस्तान में किसी रोड का चर्चा नहीं है, सिर्फ एक रोड का है, हमारा वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन हमने वो बाग का रोड क्यों दिया है कि 30,000 लोग पशीन के, बरशोर के लोग उस रोड पर ट्रैवल करते हैं जो कच्चा है, टूटा हुआ है, हमने वो रख दिया। हमें बहुत, अब उसके 10 दावेदार हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या ये 30,000 लोगों को हम नज़रअंदाज कर दें कि क्योंकि कोई आदमी उसकी ओनरशिप ले रहा है और हम उसको नहीं देना चाह रहे? तो ऐसी बात नहीं है। यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात देखें सबके होते हैं। हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमारे बहुत सारे MP हैं, मैं हूँ, किसी का काम आ जाता है, किसी की निशानदेही पे होता है, नहीं होता है, ये PSDP का एक हिस्सा चलता रहता है। जाम साहब, जो सूरत-ए-हाल 18 जून को हमने देखा, असम्बली पर तालाबंदी और पार्लियामान पर हमले की, इसके बावजूद अगर आप अपोजिशन को कोई बड़ा पेशकश करना चाहेंगे ताकि वो देखिए मेरी एक ही पेशकश है और मेरे ख्याल ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि एक तो इंसान को अपनी गलती मानने ना माने, देखिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनसे अगर गलती नहीं हुई तो उनके वर्करों से ज़रूर हुई है, उनके साथ जो लोग आए थे उनसे ज़रूर हुई है। एक तो उस बात का एतराफ़ कर लें कि ठीक है जी, हमारे लोग जज्बात में थे और एक जज्बात का रिएक्शन निकला, लेकिन ये जो भी हुआ हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं। इस हॉल के अंदर आएँ, असम्बली के अंदर आएँ, बात करें, आपकी जगह अंदर है। बाहर अब गार्डन में बैठे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, सना साहब कह रहे हैं जी हम अपना एक बजट लाएंगे। 4 दिन गुजर गए, सना साहब का बजट मैंने अभी तक नहीं देखा है और 4 दिन में तो बजट आ जाना चाहिए। हम इंतज़ार में कि उनका बजट आएगा तो फिर मैं मीडिया से कहूँगा कि हमारे बजट का और उनके बजट का थोड़ा सा मुआवजा, यानी कि बैलेंस देखा जाए कि हमारे बजट के अंदर चीज़ें सही तजवीज़ आई हैं या सना बलोच साहब के बजट में आई हैं, क्योंकि हम तो दानिश्वर नहीं हैं, हम तो बड़े अनपढ़, हमारी सोच भी बड़ी छोटी है। वो दानिश्वर हैं, उन्होंने दुनिया के आइन भी बनाए हैं, नॉर्वे में, UN में बैठ के। हम कोई दावेदार नहीं करते, हमने एक बलूचिस्तान का गरीबी बजट बनाया है। आप मेहरबानी करके 2 दिन के अंदर अपना भी एक बजट सामने ला के रख लें और मैं वो बजट पाकिस्तान की मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस 2 दिन के अंदर सना साहब वो बजट लाएँ और फिर हम पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू सबको वो बजट पेश करते हैं। उनका बजट अगर अच्छा हुआ, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा दानिश्वर भी हैं, काबिल भी हैं, अगर हमने अपनी गरीबी में कोई चीज़ अच्छी की होगी उनको अप्रिशिएट करना होगा। हम तक वो एक गिला ये भी कर रहे हैं कि आपने प्री बजट सेशन जो था वो रखना चाहिए था, जो रिक्विजिशन जमा कराई अपोजिशन की जानिब से उसमें भी हुकूमती रुकन नहीं आए, तो उसमें बेहतर तजावीज़ आप देखें, आप लोग गवाह होंगे, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अपोजिशन की रिक्विजिशन पे इतने बजट की मीटिंगें नहीं बुलाई गई हैं जो मेरे ख्याल इन पिछले 6 महीनों में हमने बुलाई हैं। अभी भी आप देख लें, जो इस बजट से पहले वाला सेशन किसके कहने पे बुलाया गया था? अपोजिशन के, और उसके अंदर आप देखिएगा लिखा क्या है, बजट पे बात। तो हम आए, देखिए जाम कमाल तो नोट नहीं करता या आरिफ हसनी साहब तो नोट नहीं करेंगे, बजट की कार्रवाई को नोट करता है पार्लिमान का इदार, पार्लिमान का सेक्रेटरीट करता है। पार्लिमान का सेक्रेटरीट उसको अपना बजटेड जो भी है उसकी मिनटिंग करेगा और वो फिर हमें भेजेगा। अब आप चाहते हैं कि सेक्रेटरीट अपना काम ना करे, लेकिन जाम कमाल साहब बैठे हों, आरिफ हसनी साहब बैठे हों, अनवार साहब बैठे हों, तो आपने तो 10 दफ़ा रिक्विजिशन पे असेंबली बुलाई है। तो आप मुझे अभी ये बताएं कि उन 10 रिक्विजिशंस पे जहां आपने ये मेंशन भी किया है कि बजट पे बात होगी, तरक्याती कामों पे बात होगी, बलूचिस्तान पे बात होगी, आपने कितनी बात की? तो एक तरह से आप समझ लें कि आपने वो शिक पूरी कर ली है। लेकिन अगर बार बार अच्छा, एक बड़ी अजीब सी डिमांड, 5 दिन आप बजट को मुअत्तल कर दें। देखिए मैं भी इतना कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, यानी कि आप चाहते हैं कि 30 जून गुजर जाए और फिर बजट पास हो, तो आप बच्चों जैसी बातें तो ना करें ना। बजट को 5 दिन ताख़ीर करने का मकसद बजट फ़ेल हो जाए। आप आएँ 5-7 दिन इधर तकरीर करें, अभी हम बैठे हैं सुनने के लिए,
ہم آپ کی تجاویز بھی سنیں گے, ہم اس پہ آپ ہم پہ تنقید بھی کریں, اور پھر میڈیا پہ جا کے بتائیں کہ جی اس حکومت نے 3 سالہ کارکردگی اپنی جو بتائی یہ سب غلط ہے, اور اس سال کا جو بجٹ پیش کریں اس میں یہ خامی ہے. پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے ان پارٹیوں کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے, تو اس حوالے سے ان کے قائدین کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی میں نے میرے خیال سے میری ریکویسٹ ہوگی, اور میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اختر مینگل صاحب سے, محمود خان اچھزئی صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے, میں ان تینوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایز سربراہ اپنی پارٹی کے, آپ کے ورکروں سے غلطی ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن پارلیمان کو نقصان پہنچا ہے. آج میں جہاں کھڑا ہوں یہ پیچھے کے شیشے گملوں سے, پتھروں سے, ہاتھوں سے, لاتوں سے توڑے گئے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ جام کمال کا گھر نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہمارے کسی منسٹر کا گھر ہے, یہ آپ کے پارلیمان کا گھر ہے. آپ تسلیم کریں کہ آپ کے ورکروں سے غلطی ہوئی ہے, اور ان کے بہاف پہ میرا خیال قوم سے آپ معذرت کریں, اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ پارلیمان کی بے حرمتی کی معافی اگر مانگیں گے, آپ کو لوگ شاید آپ کا گراف تھوڑا سا اوپر جائے گا, لیکن اگر آپ ضد میں رہیں گے کہ ہم نے معافی نہیں مانگ لی ہے, چاہے پارلیمان کے شیشے ٹوٹیں یا در و دیوار ٹوٹ جائے. اور محمود خان اچھزئی صاحب سے ضرور میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اس سٹیچر کو رکھا ہے. مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ میں جب سارے دھرنے ہو رہے تھے تو وہ ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے اور پارلیمان کی بات کرتے تھے. تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا تو ان کے پارٹی کے ایم پی ایز نے غلطی کی ہے, یا تو وہ موقف جو ہماری یہ پارٹی کے سربراہ ہمیشہ لیتے ہیں وہ غلط ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا پلیز دیکھیں, اس میں بڑا دل رکھیں, بڑی سوچ رکھیں. آپ اگر اپنے ورکروں کے طرف سے معذرت خواہ ہوں گے, مجھ سے معذرت نہ کریں, یہاں کسی سے معذرت نہ کریں, اس پارلیمان سے معذرت کریں, اور یہاں پہ جو اسپیکر صاحب ہیں جو اس پارلیمان کے ہیڈ ہیں یہاں پہ, ان سے معذرت کریں کہ ہماری پارٹیوں کی وجہ سے جو بھی نقصان ہوا ہے ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. سر ایک